پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان پیٹرولیم صنعت میں تعاون کے معاہدے پر دستخط۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ بجلی کے نرخ مجبوراً بڑھائے گئے کیونکہ بجلی مہنگی کرنا IMF کی شرط تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے لاہور اور شیخوپورہ میں 3 نئے صنعتی زونز کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ نگراں سیٹ اپ۔ اسحاق ڈار کو وزارت خزانہ امور کی نگرانی بھی ملنے کا امکان۔ اسحاق ڈار نے نگراں سیٹ اپ میں وزارت خزانہ امور کی نگرانی کے لیے پلان بنا لیا۔ نگراں حکومت کے قیام کی کمیٹی کے لیے MQM نے 3 نام فائنل کر لیے۔ وکیل قتل کیس۔ سپریم کورٹ نے چیئرمین PTI کو گرفتار کرنے سے روک دیا۔ آئندہ سماعت 9 اگست تک ملتوی کر دی۔ درخواست گزار کے وکیل لطیف کھوسا نے کہا کہ JIT متنازع ہے، ہم اسے تسلیم نہیں کرتے۔ کرتارپور راہداری آج 5ویں روز بھی بند ہے۔ بھارت نے گیٹ نہیں کھولے۔ انتظامیہ کے مطابق پاکستان کی طرف سے انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ بھارت نے 23 جولائی کو یاتریوں کی آمد و رفت کی بحالی کا کہا تھا۔ شاہراہ بلتستان پر لینڈ سلائیڈنگ، 3 مسافر جاں بحق۔ بلوچستان میں بارشوں سے تباہی، مختلف واقعات میں 6 افراد جاں بحق، متعدد زخمی۔ دریائے راوی سندھ میں پانی کی سطح بڑھنے لگی، متعدد مقامات پر نچلے درجے کا سیلاب۔ پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک، ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیوتھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیوتھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ بجلی کی قیمت IMF کی شرط پر مجبوری میں بڑھائی۔ ملک میں 31% گھریلو صارفین کو سبسڈی دی گئی ہے۔ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان پیٹرولیم صنعت میں تعاون کے معاہدے پر دستخط کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستان اور آذربائیجان نے LNG کی خریداری کے لیے تاریخی فریم ورک معاہدے پر دستخط کیے، جس میں وزیر اعظم شہباز شریف بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے بجلی کی قیمت بڑھانے پر بھی بات کی۔ ان کا کہنا تھا کہ قیمتوں میں اضافہ غریب عوام پر نہیں پڑنے دوں گا۔ 31% گھریلو صارفین کو سبسڈی دی گئی ہے، 63% گھریلو صارفین پر بوجھ نہیں پڑے گا۔ پیٹرولیم کی صنعت میں تعاون کے معاہدے پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ معاہدے میں کلیدی کردار صدر آذربائیجان کا ہے۔ مصدق ملک اسحاق ڈار کا کردار بھی بہت اہم رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ 200 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والوں پر بوجھ نہیں آئے گا، 300 یونٹ کے استعمال کرنے والوں پر کچھ اثر پڑے گا۔ بجلی کے نرخ مجبوراً بڑھائے گئے کیونکہ بجلی مہنگی کرنا IMF کی شرط تھی۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اور آذربائیجان دوست اور برادر ممالک ہیں۔ دونوں ممالک کے تعلقات میں آج اہم ترین دن ہے۔ معاہدے کی مدت 1 سال ہے اور اسے مزید 1 سال بڑھایا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ آذربائیجان سے LNG کا 1 جہاز ہر ماہ خریدا جائے گا، لیکن پاکستان فیصلہ کرے گا کہ مقررہ قیمت پر خریدنا ہے یا نہیں۔ نہ خریدنے پر پاکستان پر کوئی ہرجانہ نہیں ہوگا۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف نے لاہور اور شیخوپورہ میں 3 نئے صنعتی زونز کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ لاہور اور شیخوپورہ میں 3 نئے صنعتی زونز کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پرائیویٹ سیکٹر نے اکنامک زونز کی تعمیر میں دلچسپی ظاہر کی۔ یہ اربوں کی سرمایہ کاری ہے جس سے پاکستان کو بڑا فائدہ ہوگا۔ حکومت ترقیاتی منصوبوں میں مکمل تعاون کرے گی۔ برآمدات کو بڑھانے کے لیے ہمیں دن دگنی محنت کرنا ہوگی۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ پاکستان کے ڈیفالٹ کا بیانیہ دفن ہو چکا ہے۔ اگلے ماہ نگراں حکومت آ جائے گی۔ امید ہے نگراں حکومت معیشت کی بہتری کے لیے کام کرے گی۔ متبادل توانائی ہی مستقبل ہے۔ تیل سے بجلی بنائے تو وہ ملک کی معیشت کو تباہ کر دے گی کیونکہ ہم مہنگا تیل خرید نہیں سکتے۔ اس سے قبل وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے لاہور اور شیخوپورہ میں 3 خصوصی اقتصادی زونز، اومبر اسپیشل اکنامک زون، سندر گرین زون، اسمارٹ اسپیشل اکنامک زون کا سنگ بنیاد رکھا اور منصوبوں کی تختیوں پر اپنے ہاتھ سے دستخط بھی کیے۔
نگراں سیٹ اپ میں وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو وزارت خزانہ امور کی نگرانی بھی ملنے کا امکان ہے، جبکہ نگراں حکومت کے قیام کے سلسلے میں حکومتی فیصلوں اور عام انتخابات سے متعلق وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے بنائی جانے والی کمیٹی کے لیے MQM نے 3 نام فائنل کر لیے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے نگراں سیٹ اپ میں وزارت خزانہ امور کی نگرانی کے لیے پلان بنا لیا۔ چین، سعودی عرب، UAE، IMF سے وزیر خزانہ مسلسل رابطے میں رہیں گے۔ دوسری جانب ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق نگراں سیٹ اپ کے دوران بیرونی ادائیگیوں کو بھی بروقت ادا کیا جائے گا۔ اسحاق ڈار کو معاشی ٹیم، معاشی صورتحال اور IMF پروگرام پر عمل درآمد سے آگاہ رکھے گی۔ IMF شرائط پر عمل درآمد کے لیے اسحاق ڈار نے نگراں سیٹ اپ میں عملداری کی یقین دہانی کرا دی ہے، جبکہ ایئرپورٹس کی آؤٹ سورسنگ UAE سے سرمایہ کاری لانے کے لیے اسحاق ڈار کام کریں گے۔ دوسری جانب نگراں حکومت کے قیام کے سلسلے میں حکومتی فیصلوں اور عام انتخابات سے متعلق وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے بنائی جانے والی کمیٹی کے لیے MQM نے 3 نام فائنل کر لیے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں مشاورت کے بعد کمیٹی کے لیے ناموں کو فائنل کیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کمیٹی کے لیے MQM کی جانب سے ڈاکٹر فاروق ستار، مصطفیٰ کمال اور امین الحق کے نام فائنل کیے گئے ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ MQM کی قیادت اور وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان ملاقات میں وزیر اعظم نے کمیٹی کے لیے 3 نام مانگے تھے۔ ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ کمیٹی میں مسلم لیگ نون کی طرف سے ایاز صادق، احسن اقبال اور سعد رفیق شامل ہیں۔ سپریم کورٹ نے وکیل قتل کیس میں چیئرمین PTI کو گرفتار کرنے سے روک دیا۔ IG بلوچستان نے وکیل عبدالرزاق شر قتل کیس کی تحقیقاتی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروا دی، جس میں بتایا گیا کہ FIR کے مطابق مقتول کو چیئرمین PTI کے خلاف آرٹیکل 6 کی درخواست دینے کی وجہ سے دھمکیاں دی جا رہی تھیں۔ پولیس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مقتول کی اہلیہ، 2 بھائیوں کے بیانات بھی ریکارڈ کیے جا چکے ہیں۔ اب تک چیئرمین PTI شامل تفتیش نہیں ہوئے۔ متعدد بار نوٹسز بھیجنے کے باوجود چیئرمین PTI اب تک شامل تفتیش نہیں ہوئے۔ کیس کی تحقیقات جاری ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ تحقیقات کے دوران 8 جون کو وزارت داخلہ کی جانب سے 7 رکنی JIT بنائی گئی۔ DIG CTD کی سربراہی میں بنائی گئی JIT کی اب تک 8 میٹنگز ہو چکی ہیں۔ JIT کے پہلے اجلاس میں ملزمان کو بلانے کا فیصلہ کیا گیا۔ 19 جون کو چیئرمین PTI کو طلبی کے نوٹسز بھیجے گئے۔ مقدمے میں چیئرمین PTI سمیت 4 ملزمان کو شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ واضح رہے کہ کوئٹہ میں وکیل عبدالرزاق شر کے قتل کیس میں چیئرمین PTI کی نامزدگی کے خلاف اپیل پر سماعت سپریم کورٹ میں ہوئی، جس میں عدالت نے چیئرمین PTI کو 9 اگست تک گرفتار کرنے سے روکتے ہوئے اپیل پر آئندہ سماعت 9 اگست تک ملتوی کر دی۔ دوران سماعت بلوچستان حکومت کے وکیل نے عدالت سے استدعا کی کہ کم از کم چیئرمین PTI کو کہیں کہ وہ JIT کے سامنے پیش ہوں۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے ریمارکس دیے کہ ہم فی الحال اس نوعیت کا کوئی آرڈر جاری نہیں کریں گے۔ مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے کہ درخواست گزار نے تو FIR کے مندرجات کو چیلنج کر رکھا ہے۔ درخواست گزار کے وکیل لطیف کھوسا نے کہا کہ JIT متنازع ہے، ہم اسے تسلیم نہیں کرتے۔ کرتارپور راہداری آج 5ویں روز بھی بند ہے، بھارت نے گیٹ نہیں کھولے۔ کرتارپور انتظامیہ کے مطابق پاکستان کی طرف سے انتظامات مکمل کر لیے گئے، گاڑیاں اور عملہ یاتریوں کا منتظر ہے۔ کرتارپور انتظامیہ نے بتایا کہ بھارت نے گزشتہ روز یاتریوں کی لسٹیں بھیج دیں، مگر آج بھی یاتری نہیں آئے۔ انتظامیہ کے مطابق بھارت نے 23 جولائی کو یاتریوں کی آمد و رفت کی بحالی کا کہا تھا۔ کرتارپور انتظامیہ کا کہنا ہے کہ بھارت نے سیلابی صورتحال کو جواز بنا کر راہداری بند کر رکھی ہے۔ 19 جولائی کو دریائے راوی میں طوفانی آئی تھی، جس کی وجہ سے کرتارپور زیرو لائن کے قریب بھی تھوڑا پانی پہنچا تھا۔ اب پانی کی سطح میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے۔ اس وقت زیرو لائن اور اس کے قریب پانی موجود نہیں، تمام راستہ کلیئر ہے، اس لیے بھارتی حکام کو راہداری کھول دینی چاہیے۔ کرتارپور انتظامیہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ راہداری پر نہ کہیں پانی ہے اور نہ ہی دریائے راوی میں سیلابی صورتحال ہے۔ خیبر پختونخوا میں گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران تیز بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ سے حادثات کے نتیجے میں 9 افراد جاں بحق جبکہ 7 افراد زخمی ہو گئے۔ PDMA رپورٹ کے مطابق اب تک صوبے بھر میں سیلاب اور بارشوں سے 67 گھروں کو جزوی جبکہ 7 گھروں کو مکمل نقصان پہنچا۔ چترال لوئر میں سیلاب سے 39 جبکہ اپر چترال میں 19 گھروں کو جزوی نقصان پہنچا۔ کشمیر، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان کے بعد بلوچستان میں بھی بارشوں نے تباہی مچا دی۔ مختلف واقعات میں 6 افراد جاں بحق اور 13 زخمی ہو گئے۔ بلوچستان کے شہروں میں طوفانی بارشوں کے پیش نظر سیلابی صورتحال ہے۔ رپورٹس کے مطابق بسیما اور نواحی علاقے پتک میں بارشوں اور سیلابی ریلوں نے تباہی مچا دی۔ سیلابی ریلیں شہری آبادی میں داخل ہو گئے، جس کی وجہ سے متعدد گھر، دکانیں اور ہوٹل گر گئے ہیں۔ اس کے علاوہ بارش سے نشیبی علاقوں میں تیار فصلیں برباد ہو گئیں۔ بلتستان ڈویژن میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔
جہاں لینڈ سلائیڈنگ نے 3 زندگیاں لے لیں۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق شاہراہ بلتستان پر لینڈ سلائیڈنگ سے 3 مسافر جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو ذرائع نے بتایا کہ حادثے میں ماں اور 2 بچے جاں بحق ہوئے ہیں۔ دوسری جانب سندھ کے شہر دادو میں کرتھر پہاڑی سلسلوں پر موسلا دھار بارش ہوئی، جبکہ میہڑ اور گرد اور نواح میں بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ لاؤڈ برسٹ، گلیشیئرز کے پگھلنے اور بارشوں نے کشمیر، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں سیلابی صورتحال پیدا کر دی۔ طوفانی بارشوں سے دریاؤں میں شدید طوفانی آ گئی ہے۔ آزاد کشمیر کی وادی نیلم کے نالہ تہجیہ میں سیلابی ریلے سے ایک مسجد سمیت 4 مکانات پانی میں بہہ گئے۔ علاقے میں بجلی اور انٹرنیٹ کی سروسز شدید متاثر ہیں۔ شہر قائد میں پیر کے روز بھی گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جبکہ 26 جولائی تک بارش کا امکان برقرار ہے، جبکہ پنجاب میں 27 جولائی سے مونسون بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہونے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق منگل کو بھی گرج چمک کے ساتھ، جبکہ بدھ کو وقفے سے ہلکی بارش ہونے کی توقع ہے۔ 3 روز کے دوران مطلع ابرآلود رہنے کی توقع ہے۔ سندھ اور ملک کے مشرقی حصوں میں مونسون کا سلسلہ شدت کے ساتھ جاری ہے۔ آج سے 26 جولائی تک دیہی سندھ کے مختلف اضلاع میں بھی بارش کا امکان ہے۔ جام شورو، دادو، قمبر شہداد کوٹ، نوشہرو، فیروز، جیکب آباد، لاڑکانہ اور کشمور میں اربن فلڈنگ کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ بارش کے دوران آندھی چلنے سے کمزور املاک کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق بارشوں سے بھارتی ڈیمز 90% تک فل ہو چکے ہیں۔ ممکنہ بارشوں کے پیش نظر بھارت کی طرف مزید پانی چھوڑے جانے کا خدشہ ہے۔ پنجاب کے دریاؤں میں پانی کی سطح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ راوی، جہلم اور چناب میں درمیانے سے اونچے درجے کا سیلاب کا خطرہ ہے۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے نے ہدایات جاری کی ہیں کہ انتظامیہ ہر طرح کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے 24 گھنٹے الرٹ رہے۔ لوگوں کی جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔ ہنگامی صورتحال میں پی ڈی ایم اے کی ہیلپ لائن 1129 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ دریائے راوی اور سندھ میں پانی کی سطح مسلسل بڑھنے سے مختلف مقامات میں نچلے درجے کا سیلاب آ گیا ہے۔ شاہدرہ کے مقام پر پانی کی آمد 20,000 کیوسک ہو گئی ہے۔ ہیڈ لوکی پر بہاؤ 67,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ ماڑی پتن کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ شرک پور شریف میں ایک شخص ریلے میں ڈوب کر جان کی بازی ہار گیا، کئی جانور بہہ گئے۔ ہیڈ گنڈا سنگھ پر بفرے ستلج کی سطح مزید بلند ہو گئی ہے۔ بھارت سے آنے والے روہی نالے میں طوفانی آ گئی ہے، کئی دیواریں گر گئیں، لوگ چھتوں پر پناہ لینے پر مجبور ہیں۔ ڈھولا کے مقام پر بڑا حفاظتی بند ٹوٹ گیا، متعدد دیہات زیر آب آ گئے۔ بھوکا پتن اور ہیڈ سلیمان کی پر بھی پانی کی سطح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بہاول نگر میں کئی بند ٹوٹ گئے ہیں، جس سے درجنوں آبادیاں شدید متاثر ہو چکی ہیں، جبکہ چناب میں ہیڈ پنجن، سندھ میں گڈو بیراج پر پانی کی سطح میں اضافہ ہو رہا ہے۔